میرا جو بنیادی کویشچن تھا وہ شاید میں آپ کو اس وقت فریم نہیں کر سکا. الیکشن ایکٹ کے اندر تمام وہ چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح سے سیاسی جماعت کو ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے، بین کیا جا سکتا ہے، جرمانہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک ایسا قانون لانا اور اس کو ایک ایسے طریقے سے لانا کہ جب خود ابھی آپ نہیں تھے سینٹ کے اندر، اگر اس میں عرفان صدیقی صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، پھر جے یو آئی کے سینیٹر حیدری صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا اور ہم اپنے ہاتھ خود کاٹ رہے ہیں. اب سینیٹر مشتاق احمد کیا کہتے ہیں کہ یہ بل جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. تو یہ آواز صرف جو ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں، اکراس دا بورڈ تمام حکمران جماعت کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا کہ جیسے رضا ربانی صاحب جو آپ کے سینٹ کے اندر قائد ایوان بھی رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ احتجاج کیا کہ بلائنڈ لیجسلیشن کیوں کی جا رہی ہے، بالکل اندھیرے میں رکھ کر ایک دم سے ایسے سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ وہ بنیادی کویشچن تھا کہ اس کی نوبت کیوں ایسا آ رہی ہے کہ اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اور ان کو بھی شکوک و شبہات ہیں. ایک آلریڈی سیٹ اپ سارا موجود ہے، قوانین موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر یہ اسپیشل ارینجمنٹ اور اس طرح جلد بازی میں کرنا، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ تنگی صاحب. دیکھیے، الیکشن ایکٹ میں جو آلریڈی پہلے سے جو قوانین موجود تھے اور اس کے بعد جو ہمارے کچھ کولیگز نے، آنریبل کولیگز نے ان پہ اعتراض کیا کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، یا اس نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، یا ان کو پہلے سے ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاؤس میں ایک سینیٹر ہے جو کہ صرف سوشل میڈیا کے لیے اور اپنی پرسنل پاپولیرٹی اور پولیٹیکل سکورنگ کے لیے جو ایک سینیٹر ہے، سینیٹر مشتاق، جو اس نے کبھی ٹرانسجینڈر بل پہ ایسا ایشو پٹ اپ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی جو تقریر ہوتی ہے. تو میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ آج وہ اس شو میں نہیں ہے. باقی میرے ان کے قطع نظر دیکھیں، رضا ربانی صاحب، شیری رحمان صاحبہ، عرفان صدیقی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، حیدری صاحب، یہ تو سارے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. چلیے ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی، تو یہ تو دیکھیں یہ لوگ بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. سر میں آتا ہوں آپ کی طرف. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور میری لیڈرشپ وہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے میرے لیے 2 بندے رکھے ہیں. ایک میرا پارلیمانی لیڈر ہے اور ایک میرا چیف ویپ ہے. تو میرا پارلیمانی لیڈر اور چیف ویپ جب اسی وقت جب پارلیمان میں موجود ہوتے ہیں اور نہ واک آؤٹ کرتے ہیں اور نہ اس پہ کوئی مخالف تقریر کرتے ہیں، تو ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی میرا مورل، پولیٹیکل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ میں نے اپنے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیصلوں کے ساتھ آگے جانا ہے، جو کہ میرے لیے 2 بندے رکھے ہیں جو کہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں اور چیف ویپ ہیں. سلیم مانڈی والا صاحب چیف ویپ ہیں اور پارلیمانی لیڈر میرے ایکس پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. تو ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی تو میں نے ان کے ساتھ جانا ہے اور میں نے ان پہ ڈسکشن کرنی ہے. اگر رضا ربانی صاحب کی جواب خود دے سکتے ہیں. جہاں تک میرے باقی کولیگز ہیں ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر جہاں بھی ریزرویشن ہو، جہاں بھی کوئی گیپس ڈیفیشنسیز ہو، تو میرے خیال میں وہاں ریزالو کرنے چاہیے. اگر اسی طرح پوائنٹ اٹھتے ہیں، اسی طرح کوشچن مارک ہوتے ہیں، لیکن پھر ڈیموکریٹک پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے، اپنے سوچ کے مطابق بات کرے. اور اگر یہاں پہ جب الیکشن ایکٹ میں اتنی سب قوانین موجود ہے، لیکن 9 مئی کے بعد جو کچھ کیا پی ٹی آئی نے آپ کی 75 سال تاریخ میں کسی پارٹی نے نہیں کیا ہے، تو اگر آج الیکشن ایکٹ میں تو وہ 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھ کر ان تناظر میں رکھے ہیں. اس لیے کہ 75 سال میں آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا.
आपने ये नहीं देखा होगा कि कोर कमांडर की यूनिफॉर्म को जो पहन करके कोर कमांडर पे हमला क्या होगा। तंगी साहब, ये चीज़ें सारी आपने पहले भी होगा। अभी सारी चीज़ें ये बयान की हैं। देखिए, पाकिस्तान की 70 साल तारीख बड़ी घिनौने वाक़यात से भरी हुई है। हमें अब वो तारीख पूरी हमने खंगालना शुरू कर दी तो उसमें कोई नहीं बचता। हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर देखें इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम कवानीन मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन मौजूद हैं, आईन पाकिस्तान के अंदर भी सारी चीज़ें ये मौजूद हैं। इसलिए एक जब फरीक के ऊपर अब 9 मई को बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि 9 मई की सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गैर कानूनी करार दे चुकी है, उसके ऊपर अभी तक कोई नहीं बोल रहा। वो एक रियासत का पिलर है सुप्रीम कोर्ट, एक इंसाफ की अलामत है, उसके ऊपर हमला हुआ, तोड़ फोड़ हुई, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामेंट, सियासी जमातें सब उसके ऊपर खामोश हैं। और दूसरी तरफ जो हुआ वो भी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, वो नहीं होना चाहिए था, उसकी मजम्मत हर सतह के ऊपर की जा रही है, लेकिन अदालत आलिया के ऊपर हमले की मजम्मत उस तरह से नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लोग इसको पॉलिटिकल चीज़ों के साथ जोड़ रहे हैं। हमें वो नहीं करने चाहिए ऐसे एक्शन जो चीज़ों को पॉलिटिकली इनके साथ नथी किया जाए आपस में। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए एक इदारा है और वो एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है जिसकी हम कदर और इज्जत के एहतराम से नज़र से देखते हैं, लेकिन उनके फैसलों पे मैं भी बात कर सकता हूं, आप भी बात कर सकते हैं, लेकिन आला अदालतों की इज्जत और एहतराम करना हम सब पे फर्ज है। जहां तक आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का एक हुआ है, अगर गलत हुआ है तो हम उनको भी कंडेम करते हैं, लेकिन मेरे उस पाकिस्तान का क्या हुआ, उसी जिस पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है, जिस पाकिस्तान को इंडिया ने 75 सालों में ये वाकयात नहीं किए, जिस दुश्मन मुल्क ने हमारे साथ हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान को और आईएसआई को कमजोर कर सके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या 9 मई की वाकयात को हम पॉलिटिकली हम देखना चाहते हैं या ये हकीकत है? देखिए, बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं तंगी साहब, ये हकीकत है, इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। जो इसके अंदर बड़ा छोटा किसी भी इदारे, किसी भी जमात से उसको बिल्कुल नई रियायत मिलनी चाहिए। तहकीकात करते हैं, किस तहकीकात आप करते हैं? मैं मुझे 1 मिनट दे दे, किस चीज की तहकीकात? जब सुबह पार्क से तो उसने टीआई के वर्कर को क्या मैसेज किया, वो रिकॉर्ड पे है। फिर यास्मीन राशिद ने लटकोज़ पे खड़े होके क्या डायरेक्टिव्स दी, शहरियार अफरीदी ने क्यों डायरेक्टिव्स दी? देखिए तंगी साहब, ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना, ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना, ये मैंने और आपने सजा नहीं देनी। ये तमाम पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है, एक कानून है, इदारे हैं, उन्होंने सारी प्रोसिक्यूशन करनी है, अदालतों ने फैसले करने हैं। जिन लोगों ने को जलाया, चल राना साहब को भी इसमें लेते हैं, जरा राना साहब को भी लेते हैं। राना साहब, इसको अभी हम जरा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड के ऊपर आते हैं। ये सबसे बड़ी अहम चीज़ इस वक्त जो है कि जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमें इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि असम्बली अगर मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर पहले तहलील होती है, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अभी सिर्फ इस असम्बली की मुद्दत जो है वो आप 12 दिन कह लें, 13 दिन कह लें, 12 अगस्त की रात ख़त्म हो जानी है, ये 12 बजे रात को। अभी तक हुकूमत के अंदर हमें ये क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि असम्बली पहले तहलील होगी या अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये कन्फ्यूजन अभी तक क्यों मौजूद है, ये क्यों नहीं क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आ रही? खालिद साहब, मैं आपको बताऊं, आप बहुत यंग हैं, बड़े काबिल हैं। ये आइन में दोनों प्रोविजंस हैं कि आप अगर मुद्दत पूरी होने से पहले डिसॉल्व कर दें तो 90 डेज जो हैं वो होते हैं, उसके बाद इलेक्शन होगा। अगर आप मुद्दत बिल्कुल पूरी होने के ऊपर करें तो फिर 60 डेज का होगा। ये उनकी अपनी जजमेंट है जिन्होंने डिसॉल्व करना है। मैं और आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, ना उनको आइन मजबूर कर रहा है, और दोनों ही आइन के मुताबिक है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा दिमाग सोजी कर रहे हैं। मैं एक आपको अर्ज कर दूं, ये मौका गनीमत जान के, आपने कहा कि इंसाफ की अलामत है फलां फलां। अच्छा हाँ, इंसाफ की अलामत ज़रूर होंगे जब हमूदुर रहमान जैसे बैठे होंगे लोग, जब कार्नेलियस जैसे लोग बैठे होंगे, जब राना भगवान दास जैसे लोग बैठे होंगे, जब अजमल मियाँ जैसे लोग बैठे होंगे और वो फैसले कर रहे होंगे। तो क्या ख्याल है आपका
کہ انوار الحق جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی اس وقت انصاف کی علامت تھے؟ جب اس نے منیر احمد نے ملک کا تختہ کیا تھا مولوی تمیز الدین کیس میں اور بعد میں، کیا وہ انصاف کی علامت تھے؟ جب ثاقب نثار نے یہ سارا ظلم کیا ہے، کیا وہ انصاف کی علامت ہے؟ اور اب جو ہیں 3 ہمارے آنریبل جج صاحبان، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، آپ نے وہ دیکھا نہیں انالیسز اس کا ریما عمر کا ایڈوکیٹ کا، کہ 17 کیسز جو ہیں، اہم ترین کیسز جو ہیں، وہ 3 جو ہیں جج صاحبان نے، آنریبل جج صاحب نے سنے ہیں، باقی کدھر گئے؟ رانا صاحب یہ بات ہو رہی تھی 9 مئی کے تناظر میں، جب صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں گھس کر شیشے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، اس کی بات ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو اگر آپ ملائیں گے، جواب دینا کہ 17 کیسز 3 ججوں نے کیوں سنے ہیں؟ دیکھیں بات کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں؟ رانا صاحب کیا یہ حملہ ان 3 ججوں کے اوپر تھا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے، جب سارا ملک کے چیخ رہا تھا، یہی تو بات ہے۔ دیکھیں رول آف لاء کی جب بات ہوتی ہے رانا صاحب، جب رول آف لاء کی بات ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی، وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی، وہ ایگزیکٹو سب کے لیے ایکول ہوتا ہے۔ خالد صاحب ہم سنسیئرلی اینالائز نہیں کر رہے۔ جب سارا ملک یہ کہہ رہا تھا، ساری باریں یہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے فل کورٹ جو ہے بینچ بنا دو، یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے، 63A ہے، بعد میں الیکشن کا ایشو ہے، تو کسی نے آپ کی بات سنی؟ آپ کہتے ہیں انصاف کی علامت ہے، آپ کے لیے انصاف کی علامت ہوئی، ملک کے لیے انصاف کی علامت نہیں ہے۔ دیکھیں بہت یہ بدقسمتی سے اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو پھر یہ تمام اداروں کا ٹکراؤ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ ہمیں آتے ہیں اس طرف آتے ہیں، ذرا مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ذرا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، JUI سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا ان سے بھی لیٹسٹ لے لیتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور آج JUI کو نشانہ بنایا گیا باجوڑ میں۔ ایک تو کچھ آپ لیٹسٹ جو سچویشن ہے وہ بھی بتا دیجیے گا، اور پھر یہ جو ایک لہر دوبارہ سے یہ پیدا اچانک ہوئی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے آگے، اس کی بنیادی وجوہات بھی کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے۔ ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ 10 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر میرا ایک بہت قریبی ساتھی ہے ضیاء اللہ جان، وہ تحصیل JUI کے امیر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور حمید اللہ حقانی بھی۔ تو میں تو اس حیثیت میں ہوں کہ مجھ سے پرسہ کیا جائے، بہت زیادہ غمزدہ ہوں، اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک وہ زخمی منتقل ہو رہے ہیں شہداء میں۔ تو 40 لوگوں کی بھی اطلاع ہے، اور 150 بھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہمیں ٹھیک طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ زخمی کتنے ہیں اور شہداء کتنے ہیں۔ بہرحال بہت زیادہ افسوسناک ہے، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق داعش نام کی ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور میں اس موقع پر تمام شہداء کے اور زخمیوں کے خاندان سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آپ نے اپنے سوال میں ایک بات کی کہ خاص طور پر JUI ٹارگٹ ہے۔ JUI تو اب سے ٹارگٹ نہیں ہے، کئی عرصے سے ٹارگٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب پر 5-6 خودکش حملے ہوئے۔ جی بالکل۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ اس پر حملے ہوئے۔ مولانا محمد خیام شیرانی صاحب آج کل تو وہ ناراض ہے، لیکن جب ہماری صفوں میں تھے تو ان پر بھی حملے ہوئے، اور ہمارے تو بہت سارے اس سلسلے کے نیک بہت لمبی چوڑی قربانی کی داستان ہے۔ ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم جمہوریت پر کیوں اعتماد کرتے ہیں، اور ہم یہ جہاد کی طرف کیوں نہیں آتے۔ ظاہر ہے آپ علماء ہو، آپ جہاد کی بات کرو، اور یہ آپ کی وجہ سے جمہوری نظام سسٹم چل رہا ہے، اور نوجوان جو آپ کی وجہ سے جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، یہ آپ کا نقصان ہے، تو ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہم اپنے طور پر تو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ جذباتی نوجوان نہیں سمجھتے۔ یہ ہمیں ایک اور مشکل پیش ہے کہ ان کی ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں، ان کے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا ہے، ہماری مسجد بھی شریک ہے اور ہمارا مدرسہ بھی شریک ہے، ہمارا مسلک اور مشرب بھی شریک ہے، اور ہم ایک جیسے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے قوم کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، آئین کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں کو یہ تسلی بھی دیتا ہوں کہ مزید قربانی بھی دینی پڑے تو انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے۔ آپ کے سوال کا ایک جز یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو میں نے بتا دیا۔ اب یہ ایک جز تھا کہ اس کا کیا ہوگا، سدباب کیا ہوگا۔ تو میں اس موقع پر اپنے ملکی اداروں کو درخواست کروں گا کہ چونکہ یہ لوگ جب آتے ہیں بم بلاسٹ کے لیے تو ان کی کچھ معلومات تو ہوتی ہیں۔ ہمارے کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں نا جو سامنے لوگ، کوئی زمین دوز ادارے ہوتے ہیں تو وہی زمین دوز خبریں لیتے ہیں ان لوگوں کی۔ وہاں سے مجھے کوئی لیپ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ پے در پہ یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور چونکہ آج کل نئی حکومت آ رہی ہے، وہ کیئر ٹیکر حکومت آ رہی ہے، تو ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اتنے زیادہ دھماکے کریں تاکہ ہم انتخابات کے جانے کے قابل نہ ہو جائیں، تو یہ ملک کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بہرحال اس موقع پر ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے جو ہیں ان کی طرف ہماری نظر اٹھتی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اس کارروائیوں کو ذرا تیز کریں، اس کا سدباب کریں، ورنہ ہمارا ملک اور ہمارا صوبہ اس قسم کے نقصانات اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، آج جو باجوڑ کے اندر دھماکہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ہماری تمام دعائیں پاکستان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کریں اور ان دھماکوں کے پیچھے جو عناصر ہیں ان کو ناکام اور نامراد کیا جائے، پاکستان میں امن و امان ہو، اور پاکستان جو ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اور جو کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے اس کے اوپر چل کر ترقی کرے۔ یہاں چھوٹی سی کوشش بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب یہاں سے پاکستان کو آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں، اور جس کے اندر خاص طور کے اوپر جو پاکستان کی پارلیمانی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔